نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد رمضان المبارک کا مہینہ خواہشات کو دبانے کا مہینہ ہے، یعنی اس مبارک مہینے میں انسان یہ سیکھتا ہے کہ مجھے اپنی خواہش پر عمل کرنے سے کیسے رکنا ہے، کیونکہ روزہ نام کس چیز کا ہے؟ کھانے سے، پینے سے اور اپنی جائز خواہشات پر عمل کرنے سے رک جانا، اس چیز کا نام روزہ ہے۔ اور رمضان کا پورا مہینہ ہمیں یہی سکھانے کے لیے آتا ہے کہ ہم نے باقی 11 مہینے کس طرح اپنی خواہش سے رکنا ہے۔ جائز خواہشات کی بات نہیں کر رہا، ناجائز خواہشات کی بات کر رہا ہوں، لیکن رمضان کا مہینہ تو ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی جائز خواہش سے بھی رک جانا ہے۔ عام حالات میں کھانا جائز، پینا جائز، لیکن جیسے ہی صبح سحری کا وقت ختم ہوا، اب افطار کے وقت تک نہ کھانا جائز ہے نہ پینا جائز ہے، حالانکہ ایک جائز اور مباح کام ہے، لیکن دین کا مزاج یہ ہے، شریعت کا مزاج یہ ہے، تربیت کا انداز یہ ہے کہ دین ہمیں یہ سکھلا رہا ہے کہ جب تم رمضان کے مہینے میں ایک مخصوص وقت کے لیے اپنی جائز خواہش سے رک سکتے ہو، تو باقی پورا جو سال ہے وہ تم کس طرح اپنی ناجائز خواہشات سے بھی رک سکتے ہو۔ رمضان کا مہینہ ہمیں سکھانے ہی یہی آتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان نصیب کر دیا، اور اس بات کا ارادہ کر لیجئے اور اس بات کی دعا پر آمین بھی کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے تب تک اسی طرح رمضان نصیب کرتا رہے۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ یہ والا رمضان بڑا ایک افسردہ سا رمضان تھا، ایک بڑی غم کی کیفیت میں یہ رمضان گزرا، نہ اس رمضان کے آنے کا پتہ لگا نہ اس رمضان کے جانے کا پتہ لگا۔ میں نے ابھی ختم القرآن والے دن بھی مختصر سی گزارشات دوستوں کی خدمت میں پیش کی، تو اس میں بھی یہی بات عرض کی کہ اس رمضان سے پہلے پہلے جتنے بھی رمضان گزرے، ایک عجیب کیفیت ہوتی تھی، ایک عجیب روحانیت ہوتی تھی، ایک عجیب تسکین دل کو ملتی تھی کہ ادھر اذان ہوئی، ادھر مسجدیں بھر گئی۔ لیکن یہ ایسا اٹپٹا سا رمضان گزرا کہ پہلے پہلے تو یہ ہوتا ہے پورا سال کہ مؤذن صاحب اور امام صاحب نمازیوں کی راہ تکتے رہتے ہیں کہ شاید اب کوئی نمازی آ جائے، شاید اب کوئی نمازی آ جائے، لیکن یہ رمضان ایسا گزرا کہ مسجدیں نمازیوں کی راہیں تکتی رہی کہ شاید کوئی آ جائے مجھے آباد کرنے والا، شاید کوئی آ جائے جو میرے فرش پر کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکے، شاید کوئی آ جائے جو مجھے اسی طرح رونق بخشے جس طرح مجھے پہلے رمضان میں رونق بخشی جاتی تھی، لیکن افسوس کہ یہ رمضان ہمارا ایسے ہی گزر گیا۔ ایک دعا کر دیتا ہوں، اس دعا پر آمین کہہ دیجئے گا کہ دعا یہ کرے کہ اللہ دوبارہ ہمیں ایسا رمضان دیکھنا نصیب نہ کرے۔ رمضان آئے تو عافیت کے ساتھ آئے، رمضان آئے تو اپنے پورے جوش کے ساتھ آئے، رمضان آئے تو اپنی پوری خوشی کے ساتھ آئے، رمضان آئے تو اپنے پورے جوبن کے ساتھ آئے کہ پتہ لگے کہ ہاں رمضان آیا۔ تو بہرحال مختصر سا وقت ہے، چند ایک گزارشات صرف میں نے عرض کرنی ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یہ جمعے بھی ایسے ہی گزرے، ختم القرآن کا بیان بھی ایسے ہی گزرا، آج کا بھی بس ایسے ہی ہے کہ کوئی تیاری نہیں، کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ بات کیا کریں، کہاں سے شروع کریں اور کہاں پر جا کر ختم کریں۔ 2 احادیث آپ کو میں آج سنا دیتا ہوں، اور اس نیت کے ساتھ اور اس ارادے کے ساتھ کہ اللہ کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سننے والوں کو بھی اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس،
اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. بچپن سے یاد کرتے چلے آ رہے ہیں نا جی، ارکان اسلام کتنے ہوتے ہیں جی؟ 5. کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. آج حدیث بھی سماعت فرما لیں. تو میں کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ. سب مل کر کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلی بنیاد اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی کے بندے اور اللہ تعالی کے آخری رسول ہیں. نمبر 2، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، بھائی نماز کو قائم کرنا. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، بھائی زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا. والحج وصوم رمضان، استطاعت ہو تو حج کرنا، اور جب رمضان آ جائے تو رمضان کا روزہ رکھنا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ 5 بنیادیں ہیں جن پر پورے کے پورے اسلام کی عمارت قائم ہے. ستون یا پلر کیوں بنائے جاتے ہیں؟ تاکہ عمارت کے اندر مضبوطی آ جائے. ان پلرز کے اوپر پوری کی پوری عمارت قائم کی جاتی ہے. خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ ایک پلر کمزور ہو جائے، ایک ستون کمزور ہو جائے، یا ایک ستون گر جائے تو اس عمارت کی مضبوطی پھر قائم رہتی نہیں ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مثال دے کر ہمیں یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ بھائی اسلام کے 5 ستون ہیں. ان 5 ستونوں میں سے کوئی ایک ستون بھی کمزور پڑ گیا یا کوئی ایک ستون بھی گر گیا تو تمہارے پورے کے پورے مذہب کی عمارت قائم نہیں رہ سکے گی. اور افسوس کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، میں نے ختم القرآن پہ بھی اسی بات پہ زور دیا، آج بھی اسی بات پہ زور دوں گا. افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ جو اسلام کا بنیادی اہم ترین ستون نماز کا قیام تھا، ہم نے خود ہی اسے گرا دیا. بیماریاں تو آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں، وبائیں تو آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں. ہم نے کب کہا کہ احتیاطی تدابیر اختیار نہ کریں؟ ابھی بھی تو آپ احتیاطی تدابیر اختیار کیے بیٹھے ہیں نا، 6 فٹ کا فاصلہ رکھ کر آپس میں بیٹھے ہوئے. ہم نے کب کہا؟ ہم نے کب کہا کہ آپ ماسک پہن کر نہ آئیں؟ پہن کر آئیں. ہم نے کب کہا کہ آپ سینیٹائزر نہ لگا کر آئیں؟ لگا کر آئیں. ہم نے کب آپ سے کہا کہ ضرور ایک دوسرے سے مصافحہ کریں؟ نہ کریں. ہم نے کب آپ سے کہا کہ ضرور ایک دوسرے سے گلے ملیں؟ نہ ملیں. کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، دور سے بھی السلام علیکم وعلیکم السلام ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم آ کر اپنی مساجد کو تو آباد کریں. اس سے کس نے منع کر دیا؟ میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کی تھی کہ فتاویٰ تو علماء کرام اور بھی مسائل کے اوپر دیتے ہیں، ان مسائل پر تو ہمارے کان پر جوں تک نہیں ریگتی. یہ فتویٰ ہمیں اتنا پسند آ گیا، اتنا ہم نے اس کو دل سے لگا لیا کہ ہر بڑا چھوٹا بزرگ جوان اس فتوے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے. جی علماء نے کہہ دیا گھر میں نماز پڑھو، لہذا ہم گھر میں نماز پڑھیں گے. علماء نے خوشی سے نہیں کہا، پتہ نہیں کس طرح دل پر پتھر رکھ کر انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہوگا. لیکن ہم ایسے شیر دل واقع ہوئے ہیں کہ ہم ان دین کے مسائل پر عمل کرنا لازمی سمجھتے ہیں جو ہمیں پسند ہو، اور جہاں پر دین کے وہ مسائل اور احکام آ جائیں جو ہماری طبیعت، ہمارے مزاج کے خلاف ہوں، برعکس ہوں، موافق نہ ہوں، وہاں پر ہم 50 قسم کے حیل و حجت تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ادھر سے بہانہ مل جائے، کوئی ادھر سے بہانہ مل جائے، کوئی ادھر سے نقطہ مل جائے، کوئی ادھر سے نقطہ مل جائے کہ بس میں اس مسئلے سے بچ کر کسی طریقے سے نکل جاؤں. اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ 5 بنیادیں ہیں، ایک بنیاد بھی کمزور ہو گئی تو دین کیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں منع کر دیا گیا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے مقصد اور بلا وجہ کے سوالات نہیں کرنے. قرآن پاک میں بھی یہ حکم ہے، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ اہل ایمان ایسے سوال نہ کیا کرو بے مقصد فضول قسم کے کہ اگر ان سوالوں کی باریکیاں تمہارے سامنے آ جائیں تو پھر تمہیں ان سوالوں کے جواب اچھے نہیں لگیں گے. میں اس لیے ہمیشہ احباب کی خدمت میں یہی بات عرض کیا کرتا ہوں کہ جب آپ کسی عالم دین سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں
تو اتنا ہی مسئلہ پوچھیں جتنی ضرورت ہے اور اتنا ہی جواب سماعت فرمائیں جتنی ضرورت ہے. زیادہ بال کی کھال نہ نکالیں، خود پھنس جائیں گے، خود مشکل کے اندر پڑ جائیں گے. وہ آج کل ہمارے یہاں مسائل بھی عجیب عجیب چلتے ہیں نا. وہ عجیب شلوار کی جیب میں اگر موبائل رکھ دیں گے تو موبائل ناپاک تو نہیں ہو جائے گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. یار یہ کوئی سوال ہے؟ عجیب عجیب بے ڈھنگے اور فضول قسم کے سوالات جن کا کوئی نہ سر ہے نہ کوئی پیر ہے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں منع کر دیا گیا تھا کہ بھئی بے مقصد اور بلا وجہ کے سوالات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں کرنے. پھر کہتے ہیں ہم اس انتظار میں بیٹھے ہوتے تھے کہ کوئی دیہاتی آئے اور وہ آ کر حضور سے سوال کرے. جو دیہاتی تھے، صحابہ دیہات کے تعلق رکھنے والے تھے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر بے دھڑک بے تکلفانہ انداز میں اور بلا جھجک سوال پوچھ لیا کرتے تھے. اور حضور کی شفقت یہ تھی کہ حضور ان کے سوالوں کے جواب بھی دے دیا کرتے تھے. تو دوسرے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہو جاتا تھا. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اسی انتظار میں تھے کوئی دیہاتی آئے اور وہ حضور سے دین کے متعلق کوئی سوال پوچھے تو چلو ان کی وجہ سے ہمیں بھی ان سوالوں کے جواب مل جائیں. تو اللہ کی شان یہ ہوئی کہ ایک دیہاتی آیا. اب وہ دیہاتی بھی جب بھی آتے تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر یا رسول اللہ نہیں کہتے تھے، حضور کا نام لے کر سوال کیا کرتے تھے، یا محمد سب پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. کہا جی آپ کا ایک قاصد میرے پاس آیا تھا ہمارے پاس، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو کیا واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں؟ سوال دیکھیں ذرا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں واقعی میں اللہ کے رسول ہوں. اور قاصد نے بالکل تمہیں صحیح بات بتائی ہے. اس نے اگلا سوال یہ کیا، اچھا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ یہ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی اللہ نے پیدا کیا. اس نے کہا اچھا زمین کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا بھائی اللہ نے پیدا کیا. اس نے کہا اچھا پھر مجھے یہ بتائیں کہ جو پہاڑ ہمیں نظر آتے ہیں اتنے بڑے بڑے، زمینوں کے اوپر ان پہاڑوں کو نصب کس نے کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی اللہ نے کیا. تو اب اس دیہاتی کا جملہ سماعت فرمائیے. اس دیہاتی نے یہ کہا کہ اچھا قسم ہے مجھے اس ذات کی کہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمینوں کو پیدا کیا، جس نے زمینوں پر پہاڑوں کو نصب کیا، قسم ہے اس ذات کی کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں. آپ کو اسی اللہ نے جس نے یہ سارے کام کیے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں مجھے اسی اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے. اس نے کہا آپ کا قاصد ایک پیغام اور بھی دے کر گیا، وہ کیا بھائی؟ اس نے کہا آپ کا قاصد یہ پیغام دے کر گیا تھا کہ بھائی نمازوں کی پابندی کرنی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قاصد نے بالکل ٹھیک پیغام دیا. اس نے کہا آپ کے میں مختصر کر رہا ہوں حدیث کو، حدیث طویل ہے کیونکہ ٹائم تھوڑا رہ گیا. اس نے کہا جی اس نے ایک پیغام اور بھی دیا تھا کہ ہمیں اپنے مالوں میں زکوٰۃ بھی نکالنی پڑے گی. فرمایا ہاں نکالنی پڑے گی. اس نے بالکل صحیح پیغام دیا. اس نے کہا تھا کہ بھائی حج بھی کرنا پڑے گا. فرمایا ہاں حج بھی کرنا پڑے گا. جب یہ سارے سوال و جواب کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اس نے کہا جی میں آپ پر ایمان لایا اور میں اللہ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ جتنے کام بتلا دیے گئے ہیں ان کاموں کے اندر نہ کوئی کمی کروں گا نہ کوئی بیشی کروں گا. یعنی اپنی طرف سے کوئی نئی چیز دین کے اندر داخل نہیں کروں گا اور جو دین کے اندر پہلے سے چیزیں موجود ہیں ان کو باہر نکالوں گا نہیں. یہ سوال و جواب کا سلسلہ ختم ہوا، دیہاتی چلا گیا. اب جملہ سماعت فرما لیجئے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ شخص اپنی بات میں سچا ہے، جو بات یہ کہہ کر گیا کہ نہ اس بات کے اندر کمی کروں گا نہ بیشی کروں گا، جو چیزیں آپ نے بتائیں ان پر آنکھیں بند کر کے عمل کروں گا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص جنت کے اندر جائے گا. ہم سب کا دعویٰ کیا ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں. الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیجئے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت اور کوئی دولت نہیں ہے. میرے استاد میرے شیخ حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ اپنی مجالس کے اندر اکثر ایک سوال پوچھتے ہیں احباب سے کہ بھئی دولت کسے کہتے ہیں؟
کوئی کہتا ہے جی پیسے کو دولت کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی بنگلوں کو دولت کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی گاڑیوں کو دولت کہتے ہیں، کوئی کسی چیز کا نام دولت لیتا ہے، کوئی کسی چیز کا نام دولت لیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ والوں کی باتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ بھائی دولت اس چیز کا نام ہے جو مرنے کے بعد کام آئے۔ گاڑیاں زندگی میں کام آ سکتی ہیں، بنگلے زندگی میں کام آ سکتے ہیں، بینک بیلنس زندگی میں کام آ سکتا ہے، لیکن جو مرنے کے بعد کام آنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ بھائی سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے اصل دولت جو مرنے کے بعد کام آئے گی۔ یہ ہے اصل دولت جس کی بنیاد پر آخرت میں جا کر اللہ پاک نے فیصلہ فرمانا ہے کہ یہ میرا ماننے والا ہے کہ یہ میرا نہ ماننے والا ہے، اس کو جنت کی نعمتیں دینی ہیں یا اس کو دوزخ کا عذاب دینا ہے۔ یہ فیصلے مرنے کے بعد ہوں گے، اور مرنے کے بعد فیصلے اس بنیاد پر ہوں گے، اس کلمے کی بنیاد پر ہوں گے جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایمان کا سب سے پہلا ستون، سب سے پہلا پلر قرار دیا۔ تو بہرحال بات جو میں نے چلائی تھی وہ اس عنوان پر چلانے کی کوشش کی تھی اور سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہ جو نماز ہے نا، یہ دن رات میں 5 مرتبہ فرض ہے، چھٹی کوئی نماز فرض نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دن میں 5 مرتبہ بلاتے ہیں، اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے بلانے پر اللہ کے گھر چل کر آ جایا کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی پکار پر لبیک کہہ دیا کرتے ہیں۔ تو ہم تو ہیں ہی ان لوگوں میں سے جو ماننے والے ہیں، نہ ماننے والوں میں سے تو نہ ہمارا شمار ہے، اور ہم اللہ سے دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ کبھی ایسے لوگوں میں ہمارا شمار کرے بھی نہیں۔ تو فرمایا کہ بھائی یہ 5 بنیادیں ہیں تمہارے دین کی، ان 5 بنیادوں کے اوپر عمل کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرما دیں گے۔ اور جو میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ کہاں سے کیا تھا؟ اس عنوان سے کیا تھا کہ رمضان کا مہینہ آتا ہی ہمیں یہ سکھانے کے لیے ہے کہ ہم نے اپنی خواہشات کو کیسے دبانا ہے، ہم نے اپنی خواہشات کو پس پشت ڈال کر اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام کو پورا کیسے کرنا ہے۔ دین تو آیا ہی یہ سکھانے کے لیے ہے، دین کا مزاج ہی یہی ہے، شریعت کا مزاج ہی یہی ہے، شریعت کی طبیعت ہی یہی ہے۔ یہ جو آج کی جو عید ہے، اس کو ہمارے علاقوں میں کون سی عید بولتے ہیں بھائی؟ جی میٹھی عید بولتے ہیں، سوئیاں بنتی ہیں، شیر خورما بنتا ہے، میٹھا بنتا ہے، میٹھی عید ہے۔ تو یہ میٹھی عید اللہ پاک نے رمضان کے فوراً بعد کیوں رکھی ہے؟ کہ تاکہ آج کے دن جو تم نے پورا مہینہ اپنی خواہشات کو دبانے کی پریکٹس کی ہے نا، آج کا دن اس کا اظہار کرنا ہے۔ آج کا دن محبتوں کا دن ہے، آج کا دن پیار کا دن ہے، آج کا دن نفرتوں کو مٹانے کا دن ہے، آج کا دن نفرتوں کو بھلانے کا دن ہے، آج کا دن معاف کر دینے کا دن ہے۔ اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر مل جائے، بس آخری 2-3 منٹ بعد ختم کر رہا ہوں، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں اللہ سے کیا دعا مانگوں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی خوبصورت دعا ارشاد فرمائی، آپ سب کو بھی یاد ہوگی وہ دعا، نہیں یاد تو میرے ساتھ پڑھ لیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ کیا خوبصورت ترجمہ علماء کرام نے اس کا کیا ہے۔ یا اللہ آپ خود بھی معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو بھی پسند کرتے ہیں، معافی مانگنے کو بھی پسند کرتے ہیں، معاف کرنے والے کو بھی پسند کرتے ہیں، تو یا اللہ اس معافی کے صدقے تو ہمیں بھی معاف فرما دینا۔ تو آج کا دن اس معافی کے عملی اظہار کا دن ہے۔ میں ایک بات ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم آپس میں جو ملنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک تو ہوتا ہے نا خاندان، ایک ہوتے ہیں ہم اور آپ لوگ۔ ہمارا اور آپ کا کیا تعلق ہے؟ میرا اور آپ کا کیا تعلق ہے؟ مسجد کا تعلق ہے۔ مسجد کی وجہ سے آپ مجھے جانتے ہیں، مسجد کی وجہ سے میں آپ کو جانتا ہوں۔ اگر میں یہاں پر نہ ہوں یا آپ یہاں پر نہ ہوں تو نہ آپ مجھے جانتے ہیں نہ میں
آپ کو جانتا ہوں. تو جب بہت سارے لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا، میری پنجابی تھوڑی سی کمزور ہے اس لیے میں اردو میں بول دیتا ہوں کہ جہاں بہت سارے برتن اکٹھے ہو جائیں تو وہ آپس میں بجتے بھی ہیں، تو اختلاف رائے بھی ہو جاتا ہے. بہت مرتبہ ہوتا ہے، کئی دن کا طویل ہو جاتا ہے بس اوقات اختلاف رائے. میں صرف ایک جملہ یہ عرض کرتا ہوں ہمیشہ اس موقع پہ کہ بھائی اختلاف رائے سب کا حق ہے، میرا بھی حق ہے، آپ کا بھی حق ہے. جتنا حق آپ کو ہے اتنا ہی حق مجھے ہے، جتنا حق مجھے ہے اتنا ہی حق آپ کو بھی ہے. لیکن خدا کا واسطہ ہے اس اختلاف رائے کو مخالفت میں تبدیل نہ کیا کریں. اختلاف رائے کو اختلاف رائے کی حد تک محدود رکھیں. میرا اور آپ کا، ہمارا آپس کا، میں میرا اور آپ کا اپنی بات نہیں کر رہا، میں ایک جنرل بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. بھائی ہمارا آپ کا کوئی آپس میں جائیداد کا لین دین کا تنازع ہے، یہ تو خاندانوں کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں. ہم صرف چھوٹی چھوٹی اور معمولی سی بات پر سب سے پہلا کام جو چھوڑ دیتے ہیں وہ کیا چھوڑتے ہیں بھائی؟ ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ ہم کہنا چھوڑ دیتے ہیں. اور افسوس تب ہوتا ہے کہ جب ہماری یہ غلط عادت ہماری آنے والی نسلوں میں منتقل ہو رہی ہے. ہمارے بچے اب بڑوں کو سلام نہیں کرتے. کبھی ہم پرانے دوست اکٹھے ہو جاتے ہیں، میری تو ساری زندگی یہیں پر گزری ہے، پرانے لوگ جانتے ہیں. تو کبھی ہم پرانے دوست اکٹھے ہوتے ہیں نا، مل کر بیٹھتے ہیں، ہم پرانی باتیں یاد کرتے ہیں، تو ہم ایک چیز بڑی مس کرتے ہیں کہ جب ہمارا بچپنا تھا تو کرکٹ کا دور چلا کرتا تھا. تو جب ہم نے کسی دوست کو کسی کے گھر بلانے جانا ہوتا تھا تو ہم بیل بجاتے تھے، چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، تو اندر سے جب آنٹی یا انکل کی آواز آتی تھی کون، تو ہم اپنا نام نہیں بتاتے تھے، ہم اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو کے اپنی شکل دکھا دیا کرتے تھے. وہ شکل دیکھ کے پہچان جاتے تھے کہ جی یہ فلاں ہے اور فلاں کا بیٹا ہے. یعنی بڑے بھی پہچانتے تھے بچوں کو، اور بچوں کو وہ کیوں پہچانتے تھے کہ بچے بڑوں کا ادب کرتے تھے، بچے بڑوں کو اپنا بڑا سمجھتے تھے. ہمارے ہاں اب یہ جو ایک غلط رسم رائج ہو چکی ہے کہ بڑوں کا آپس میں اختلاف ہے، بچے سلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. بھائی کیوں بچے چھوڑتے ہیں ایک دوسرے سے سلام کرنا؟ ہم نے کبھی اپنے بڑوں سے سلام کرنا نہیں چھوڑا، کیونکہ ہمارے بڑوں نے کبھی ہماری یہ تربیت کی ہی نہیں. انہوں نے ہمیشہ ایک ہی بات سکھلائی کہ بھائی اختلاف میرا اور ان کا ہے، تمہارا ان کا نہیں ہے، تم نے جا کر اپنے بڑوں کو سلام کرنا ہے. تو یہ ساری کی ساری گفتگو جو عرض کرنے کا مقصد تھا وہ صرف اور صرف یہ پیغام دینا مقصود تھا کہ جو رمضان کا مہینہ ہم نے خواہشات کو دبانے کی پریکٹس کی ہے نا، آج ہمیں اس کا عملی اظہار بھی کرنا ہے. میں آج برملا اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ اگر میری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو یا کسی کی شان میں کوئی الفاظ ایسے نکل گئے ہوں جو کسی کو برے محسوس ہوں، تو بھائی میں بھرے مرضے میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، اور آپ سے بھی اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی مجھے معاف کر دیں گے. اور مجھے بھی اگر کسی سے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو خدا کی قسم کھا کر میں یہ بات کہتا ہوں کہ الحمدللہ اپنے دل کو صاف کر کے میں نے سب کو معاف کر دیا. اگر تو یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو پھر سمجھ لیجئے گا کہ ہم نے رمضان کا مقصد پا لیا. اور اگر خدا نہ خواستہ اب بھی ہم اپنی اسی ڈگر پر چلتے رہے تو پھر نہ جانے کتنے رمضان آئے، کتنے چلے گئے، کتنے آئیں گے، کتنے چلے جائیں گے. ہم جہاں تھے ہم وہیں کے وہیں رہیں گے. اقول قولی ھذا نستغفر اللہ من کل ذنب ونتوب الیہ.